کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں، جلدی کھانا معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر نوالے کو اچھی طرح چبانا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کو اکثر سر درد ہوتا ہے تو پانی کی کمی، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیند اور پانی کی مقدار کو درست کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے دل میں خوف ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ وضو کرو، نماز پڑھو، خوف خود بخود چلا جائے گا۔ روحانی سکون جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ دن میں زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد 5 منٹ کھڑے ہو کر چلیں۔ یہ خون کی روانگی بہتر بناتا ہے اور کمر کے درد سے آپ کو بچاتا ہے۔ وزن میں دن میں کم سے کم 10 منٹ سورج کی روشنی میں بیٹھنا وٹامن ڈی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہڈیوں اور قوت مدافعت کے لیے اللہ کی ایک قدرتی نعمت ہے۔ اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سے کم کریں۔ میٹھا وقتی خوشی دیتا ہے مگر جسمانی طور پر آپ کو نقصان دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بیمار ہوا۔ لوگوں نے کہا دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے ہر مرض کے لیے علاج بھی رکھا ہے، تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ زیادہ پانی پینا جلد کی تازگی کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ مہنگی کریموں سے زیادہ فائدہ صاف پانی دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے تو کھڑکی کھولیں، تازہ ہوا اندر آنے دیں۔ سانس کا بہاؤ ذہنی سکون پیدا کرتا ہے۔ چائے یا کافی کا استعمال محدود کریں۔ ان میں کیفین ہوتی ہے جو آپ کے اعصاب کو وقتی طور پر تو آپ کو وہ جگاتی ہے مگر بعد میں آپ کی تھکن کو بڑھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی سفر میں تھک گئے تو درخت کے نیچے آرام کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فطرت سے قریب ہونا تھکن کا علاج ہے۔ نیند سے پہلے موبائل فون کا استعمال دماغ کو متحرک کر دیتا ہے۔ سونے سے کم 30 منٹ پہلے اپنی اسکرین بند کر دیں تاکہ آپ گہری نیند سو سکیں۔ اگر آپ کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ چلنا سب سے قدرتی ورزش ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے آپ کا بی پی بڑھتا ہے۔ کھانے میں ذائقے کے لیے لیمبو یا ہلکے مسالے استعمال کریں، یہ صحت مند متبادل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیماریوں کو کہا جاتا تھا کہ تیز غصہ نہ کریں۔ بیماروں کو کہا جاتا تھا تیز غصہ نہ کریں۔ غصہ جسم میں زہر پیدا کرتا ہے اور صبر جسم کا سکون ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جسم کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ سیب میں موجود فائبر ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ اگر دل اداس ہے تو کسی سے بات کریں، دل کا بوجھ بانٹیں۔ علاج کا پہلا مرحلہ ہے۔ گرم پانی میں ایک چٹکی ہلدی ملا کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ یہ صدیوں پرانا دیسی علاج ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اذان کے الفاظ دل کا سکون ہے۔ کبھی کبھی روحانی سکون بھی جسمانی سکون کو پیدا کرتا ہے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم کا ہر نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوتی، نیند میں کوتاہی مت کریں، یہ صحت کا پہلا زینہ ہے۔ دن میں زیادہ دیر بھوکے رہنا معدے کی تیزابیت بڑھا دیتا ہے۔ خالی پیٹ معدے کی تیزابیت بڑھا دیتا ہے۔ وقت پر کھانا جسم کے توازن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہنسی دل کے بوجھ کو کم کرتی ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار ہنسنے کی کوشش ضرور کریں۔ یہ آپ کے جو ذہنی دباؤ کو مینٹلی جو آپ کا سٹریس ہے اس کا قدرتی علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ تھکاوٹ سے نڈال ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ آرام پا لیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کے لیے نرم ورزش کریں، اس سے جسم آپ کا سیدھا اور چست رہتا ہے۔
تازہ پھل کھانا سپلیمنٹ سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ قدرتی غذا میں وہ توازن ہے جو دواؤں میں نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا ذہن کے شور کو کم کرتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنا بھی علاج کی طرح ہے۔ زیادہ پانی پینے کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی ضرور کھائیں۔ ان میں موجود ریشم جسم کو صاف رکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد خوشبو رکھیں۔ اچھی خوشبو دماغ کے مزاج کو بہتر بناتی ہے۔ کھانوں میں رنگ برنگی سبزیاں شامل کریں۔ جتنا رنگین پلیٹ ہوگی جسم اتنا صحت مند ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم اور صحت دونوں کی بنیاد کس پہ ہے؟ اعتدال پسندی پہ ہے۔ روزانہ چند لمحے اللہ کی شکر گزاری کے لیے گزار دیں۔ یہ آپ کے دل کو ایک پازیٹیو اور مثبت توانائی دیتا ہے۔ دن بھر زیادہ پانی پینے سے جگر آپ کا صاف رہتا ہے۔ اگر آپ کے کندھے اکثر وہ بھاری محسوس کریں تو آپ گہری سانسیں لیں۔ یہ آپ کے پٹھوں کو ریلیکس اور ڈھیلا کرتی ہیں۔ ہلکا ناشتہ، متوازن دوپہر کا کھانا اور ہلکی رات کی خوراک صحت کی مکمل ڈائٹ پلان ہے۔ دن میں کم سے کم ایک بار کسی کے لیے نیکی کریں اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کی روح کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ کسی پریشان دل ہو تو سجدے میں چند لمحے گزاریں۔ زمین کی ٹھنڈک روح کی گرمی کو کم کرتی ہے۔ جسم کی صحت دل کے سکون سے جڑی ہے۔ اندر سکون ہو تو باہر طاقت خود بخود آتی ہے۔ اگر نیند کے دوران جاگ آ جائے تو پانی پی لیں۔ جسم کے درجہ حرارت کو بیلنس کرتا ہے۔ زیادہ شور والی جگہوں پر کم وقت گزاریں۔ خاموشی جسم کی توانائی کو بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل کی مضبوطی یقین سے آتی ہے، یعنی یقین بیماریوں کے خلاف ایک ڈھال بنتا ہے۔ اگر آپ کے دن کا آغاز مثبت سوچ سے ہے تو جسم خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ اپنی غذاؤں میں اخروٹ، بادام اور بیج شامل کریں۔ یہ دماغ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تھکن محسوس ہو تو چند لمحے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کریں۔ یہ آپ کے دل کو مزید سکون دے گی۔ دل کی صحت کے لیے ہنسی، چہل قدمی اور دعا، یہ تینوں بہترین دعائیں ہیں۔ اگر نیند میں کمی ہو تو دن میں ورزش بڑھا دیں، رات بہت سکون ہو جائے گا۔ جسم اور دل کا توازن تب قائم ہوتا ہے جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صبح مجھ سے جملے بولیں، یہی دن کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آپ کے اندر بھی اللہ روشنی پیدا کر دے گا۔ جسم کو تازہ رکھنے کے لیے پھل، سبزیاں، نیند اور محبت، یہ 4 نسخے ہیں۔ جب آپ صبح سویرے تازہ ہوا میں چند منٹ چہل قدمی کرتے ہیں تو جسم کے خلیے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ دل کے نظام کو مضبوط اور ذہن کو تازہ رکھتا ہے۔ روزانہ صبح کی روشنی میں کچھ وقت گزارنا قدرتی علاج ہے۔ ناشتہ کبھی مت چھوڑیں۔ خالی پیٹ رہنے سے جسم کا میٹابولزم سست پڑ جاتا ہے اور دن بھر آپ پر سستی چھائی رہتی ہے۔ متوازن ناشتہ جسم کے لیے ایندھن ہے اور دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی پینا جسم کے لیے سب سے آسان مگر مؤثر علاج ہے۔ یہ دل، جلد، گردوں کو تندرست رکھتا ہے۔ پانی پینا جسم کے ہر نظام کو فعال رکھتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ میں ہیں، اگر آپ مینٹلی سٹریس میں ہیں تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لیں۔ سانس روح کو سکون دیتی ہے اور دماغ شور کو کم کرتی ہے اور دماغی شور کو کم کر کے مینٹل کو بھی سکون دیتی ہے۔ زیادہ دیر موبائل یا لیپ ٹاپ پر جھک کر بیٹھنے سے گردن اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہیں۔ ہر گھنٹے بعد سیدھا کھڑا ہو کر اپنے کندھوں کو گھمائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل بڑے درد سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنا ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہے۔ کم سے کم 15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی یہ معدے کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ نیند میں بے چینی محسوس کرتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے ہلکی ایکسرسائز اور گرم دودھ مددگار ہو سکتا ہے۔ نیند وہ دوا ہے جو بغیر قیمت کے ملتی ہے مگر جسم کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسم کا حق بھی ہے کہ اسے آرام دیا جائے۔ تھکن کے بعد آرام لینا عبادت کے بعد دعا جیسا سکون دیتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر اداس رہتے ہیں تو فطرت کے قریب ہو جاتے ہیں۔
سبزہ پھول ہو انسان کے دل سے اداسی کا بوجھ ختم کرتے ہیں۔